مقصد کیا تھا انگریز کا یہاں آنے کا، اس کے بعد جناب انہوں نے کیسے دخل اندازی کرتے کرتے دیواریں کیسے اونچی ہوئیں چھاونیوں کی، پھر ان دیواروں کے پیچھے کیا ہوا کرتا تھا۔ کیوں ہر نیا ناول نگار یہ فرض سمجھتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر وہ کولونائزیشن پہ نہیں لکھے گا تو وہ ہٹ نہیں ہوگا، یا ناول نگار نہیں مانا جائے گا، یا فکشن نگار نہیں مانا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ کولونائزیشن کا زمانہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی اس کے اثرات ختم ہو سکیں گے، کسی نہ کسی حد تک وہ قائم رہیں گے، اور جو فکشن نگار ہے وہ صرف اپنے زمانے میں نہیں جیتا، وہ اپنے سے پچھلے زمانے میں جیتا ہے۔ آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید، میں ہوں وقاص عزیز۔ میرے ساتھ آج جو نوجوان تخلیق کار تشریف رکھتے ہیں، فکشن کی دنیا اور بالخصوص نیا فکشن جو ہے، نیا منظرنامہ، اس کا ایک بہت معتبر نام میں نہیں ہوں۔ ان کا پہلا ناول چھپا اور عوام و خاص میں یا خاص و عوام میں مقبولیت حاصل کی، ایک منفرد اسلوب اور موضوع سے جڑا ہوا جناب رضوان مجید صاحب کا یہ ناول۔ آپ کو میں آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ رضوان صاحب؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ وقاص صاحب آپ کا، آپ نے مدعو کیا، دعوت دی۔ محبت آپ کی۔ آج ہم جس ناول پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عثمان غنی رات صاحب کا چراغ ساز۔ چراغ ساز 2024 میں سامنے آیا اور اس نے اپنی جگہ بنائی، اور میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ مجھے جو چند نوجوان تخلیق کار پسند ہیں، جن میں حفیظ تبسم ہیں، عثمان غنی رات ہیں، رضوان بھائی ہیں، عثمان عالم ہیں، امتیاز قریشی ہیں، یا اگر میں کوئی نام بھول رہا ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا، میں اپنے ہماسر نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، تو ان میں سے چراغ ساز کا سامنے آنا ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوا، یہ تو میری رائے ہے۔ لیکن ایک تنقیدی بصیرت رکھنے والے رضوان مجید اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ تخلیق کار میرے نزدیک رضوان بھائی نقاد بھی ہوتا ہے۔ چراغ ساز جب آپ کے ہاتھ میں آیا تو پھر کہاں سے آپ کا اس ناول سے مکالمہ شروع ہوا؟ اس ناول کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ ہی جو سوال میرے ذہن میں ابھرے وہ یہ کہ چراغ ساز بذات خود کوئی پیشہ نہیں ہے۔ چراغ بنانا کمہار کا کام ہے، جو ہمارے ثقافت سے مطلب ظاہر ہے کہ جو چراغ بناتا ہے، جو مٹی کے برتن بناتا ہے، وہی چراغ بناتا ہے۔ لیکن اسپیشل ایک نام دے دینا ایک اس طرح چراغ ساز کے طور پہ، کوئی بھی ایسا پروفیشن نہیں ہے جو صرف چراغ ہی بناتا ہو۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو برتن بناتا ہے وہ ساتھ چراغ بناتا ہے، تو اسپیشلی ایک اس کیٹیگری میں سے ایک سیگمنٹ کو نکال کے اس کو پورا ایک ٹائٹل دے دینا، یہ ایک چیز جو ہے یہ میرے دماغ کو کھٹکی۔ مطلب صحیح۔ جب ناول کی فکرت آغاز ہوئی تو کیا ناول کا جو بیانیہ ہے وہ اس کے عنوان سے مماثلت رکھتا ہے، پورا میرٹ پہ اترتا ہے؟ جی، وہ بالکل مماثلت رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو ناول اور جو فکشن لکھا گیا ہے، اردو فکشن، اس میں بہت ایک میجر قدم ہے، یہ بڑا اس کا اپنا کردار ہے چراغ ساز کا۔ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کی جو گراؤنڈ ہے، جو پلاٹ ہے اس ناول کا، وہ بڑا ہی مضبوط ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے چیپٹر 5 کے اندر کولونائزیشن کا ذکر ہے، اور اس کولونائزیشن کے ذکر میں گاؤں کا ایک منظر ہے، اور اس میں چودھری کا ذکر، اور جتنی بھی پنچایت ہے گاؤں کی اس کا جوڈیشری اس کو ڈپکٹ کیا گیا ہے، اور جوڈیشری کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہے، اور انتظامی امور کے اندر جو کولونائزیشن کے دور میں انگریز کی فوج کا جو اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا، جو اس کی دخل اندازی تھی، اس کو کیا گیا، اس کی تصویر کشی کی گئی۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ مقصد کیا تھا انگریز کا یہاں آنے کا، اور اس کے بعد جناب انہوں نے کیسے دخل اندازی کرتے کرتے دیواریں کیسے اونچی ہوئیں چھاونیوں کی، پھر ان دیواروں کے پیچھے کیا ہوا کرتا تھا، اور اصل مقصد جو ہے وہ بلی جو ہے تھیلے کے باہر آئی کافی عرصے بعد۔ تو ایک سوچ امپلیمنٹ کرتے ہوئے انہیں کافی عرصہ لگا، اور اس عرصے کے دوران انہوں نے جو ہے وہ نسلوں کے اوپر انہوں نے کیسے تسلط اپنا قائم کیا، یہ چیز اس چراغ ساز ناول کے اندر جو ہے وہ ان مابین السطور سامنے آتی ہے یہ چیز۔ اچھا، کولونائزیشن پہ بہت لکھا گیا،
میرا یہاں آپ سے یہ سوال ہے، کیوں ہر نیا ناول نگار یہ فرض سمجھتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر وہ کولونلائزیشن پہ نہیں لکھے گا تو وہ ہٹ نہیں ہوگا، یا ناول نگار نہیں مانا جائے گا، یا فکشن نگار نہیں مانا جائے گا؟ اور عثمان غنی رات کے ہاں یہ کولونلائزیشن آپ کو دیگر ناول نگاروں سے کتنا ڈیفرنٹ انداز سے ملتی ہے، منفرد انداز سے ملتی ہے؟ دو سوال ہیں یہ جی، کالونائزیشن کا بیسیکلی جو اثر ہے نا، وہ اثر میں نہیں سمجھتا کہ اگلی کوئی 10 نسلوں میں سے بھی نکل سکے گا. جو بھی رائٹر ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. دیکھیں زمان اور مکان یہ تو بہت بنیادی ایک وہ ہے بحث ہے فکشن کی، آپ کہہ لیں شاعری کی کہہ لیں، ادب کی کوئی بھی صنف ہے اس میں زمان اور مکان کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کسی بھی فن پارے کو. لیکن بات یہ ہے کہ کالونائزیشن کا زمانہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی اس کے اثرات ختم ہو سکیں گے. کسی نہ کسی حد تک وہ قائم رہیں گے. اور جو فکشن نگار ہے وہ صرف اپنے زمانے میں نہیں جیتا، وہ اپنے سے پچھلے زمانے میں جیتا ہے، اگلے زمانے میں بھی جیتا ہے. جیسے سائنس فکشن کا نام دیا گیا، آج سے 100 سال بعد کیا ہوگا، آج سے 1000 سال بعد انسانیت کس جگہ پہ ہوگی. نواز زیدی نے اس پہ لکھا ہے. جی بالکل. جی جی. تو فکشن نگار اپنے زمانے میں ہوتے ہوئے، بہت بڑی ناول ان کا مجھے یاد آ رہا ہے. بالکل اپنے زمانے میں ہوتے ہوئے وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا. لکھتے ہوئے، وہ سوچتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ پچھلے زمانے میں جا سکتی ہے. اور یہ کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اسے آپ خامی نہیں سمجھ سکتے فکشن کی. صحیح. دوسرا حصہ کہ آپ کتنا ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں عثمان غنی رات کے ہاں اس چیز کو؟ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ ناول پڑھنے کے بعد، میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے کہ اردو ادب کے ساتھ جو ستم ظریفی رہی وہ یہ کہ ترجمہ ہو کر یہ دنیا تک نہیں پہنچا. اور دنیا تک اگر یہ پہنچ جائے، دنیا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو لٹریچر ہے دنیا کا وہ ہم تک ترجمہ ہو کر پہنچا، جیسے لاطینی امریکہ کا جو اسپینش لٹریچر ہے وہ ہم تک انگریزی میں ترجمہ ہو کر آیا. ٹرکش لٹریچر ہے، 2004 میں اورہان پاموک کے ناول کو نوبل پرائز ملا، مائی نیم از ریڈ. اس کو رشین لٹریچر ہے، فرینچ لٹریچر ہے، بہت سارا لٹریچر ایسا ہے کہ جو ترجمہ ہو کر آیا ہم تک اور ہم نے پڑھا، ہم اس کو جانتے ہیں اس کے ترجمے کے لحاظ سے. اردو کے ساتھ ستم ظریفی یہ ہے کہ اردو کا کوئی بھی ناول ہے وہ یہیں پہ لکھا گیا، یہیں پہ پڑھا گیا اور یہیں پہ دفن ہو گیا، وہ باہر نہیں جا سکا. اور یہ صرف عثمان غنی رات نہیں، ان سے پہلے بھی جتنے بھی رائٹرز ہیں وہ سب یہ جھیل چکے ہیں. جیسے مستنصر حسین طارڑ صاحب بہت بڑا ایک نام ہے ہمارے فکشن کا، لیکن ان کے بھی ناول جو ہے اب وہ سفیر اوان صاحب نے جو ہے وہ ان کا بہاؤ ناول وہ ترجمہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چراغ ساز ترجمہ ہو کر ویسٹ تک جائے تو شاید چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، لیکن بات ضرور کروں گا کہ نوکیا کمپنی کے جو مالک تھے، وہ سی ای او، وہ اپنی تقریر میں روئے تھے. وہ کس وجہ سے روئے تھے کہ دنیا تبدیل ہوتی آئی تھی اور نوکیا کمپنی دنیا کے ساتھ نہ چل سکی. چراغ ساز ایسا ناول ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، موو کیسے. واہ 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 واہ. اچھا جی، اس کے کرداروں پہ جی اب بات پوری کر لیں. اس طرح کا جو لٹریچر ہے یہ ایک نیا رخ دیتا ہے انسانی سوچ کو. تو میں یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمہ جو ہے نا وہ اس میں کافی زیادہ ترقی مزید اس کو آگے بڑھا سکتے. چراغی کیسے دیکھتے ہیں کرداروں کو، مکالمے کو؟ چراغی کا کردار مضبوط کردار ہے، لیکن چراغی کے ساتھ جو دیگر کردار ہیں بالخصوص بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کے کردار ہیں. بالکل. اب جب بھی فکشن آپ لکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے اکیلے بیٹھ کے شطرنج کھیلنی ہوتی ہے، آپ نے اپنے ساتھ خود ہی جیتنا ہوتا ہے، خود ہی ہارنا ہوتا ہے. دونوں مکالمے کی سائڈ پہ مطلب دونوں کرداروں میں آپ نے خود زندہ ہونا ہوتا ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہوتا ہے. کسی بھی جگہ یہ ظاہر نہیں کرنا ہوتا کہ آپ خامی جو ہے آپ کے مکالمے کی وہ اس طرح نہ آئے کہ آپ چھوٹے کردار سے بڑی بات کروا رہے ہیں. چراغ ساز کے اندر یہ خامی میں نے ضرور دیکھی ہے کہ چھوٹے کردار سے بڑی باتیں کروائی گئی ہیں. بچہ جو ہے وہ مکالمہ کر رہا ہے، وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے.
तो उस लिहाज से मैं ये खामी मतलब इसमें समझता हूँ। लेकिन ये भी मैं ये देखता हूँ कि ये राइटर आगे बढ़कर आगे चलकर उर्दू अदब में बहुत बड़ा इनका मुकाम बनने वाला है, और इनके अंदर पोटेंशियल है ये चीज लिखने का, और इनके अंदर वो करंट मौजूद है कि ये अच्छी चीज लिख सकते हैं। और इसका पहला जुमला ही जो है चिराग साज का, वो आंखें खोल देता है। वो ये समझ लें, मुझे जो जैसे समझ आया कि जितना भी हमारा अदलिया का निज़ाम है, जितना भी हमारी जमहूरियत है टूटी फूटी जो भी बाकी पीछे रह गई है, उसको और आइन जो हमारा रह गया है उसको डिपिक्ट किया गया है उस चौखट के साथ जो पहले जुमले में उन्होंने दिखाई है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। तो मेरा मानना भी है कि गजल का मतला, नज्म की पहली सतर, अफसाने और नॉवेल का पहला पैराग्राफ अगर कारी को अपने एहसास में नहीं जकड़ता, अपने वफूर में नहीं लेता, तो फिर वो तख्लीक कार नाकाम है, वो तख्लीक तख्लीक नहीं है, वो फन पारा नहीं है। और हम हल्का अरबाब ज़ौक़ के इजलासों में अनगिनत ऐसे मुशाहिदे करते हैं। जाते जाते यकीनन चिराग साज पे हम बहुत सी बातें कर रहे हैं और करेंगे भी। उस्मान गनी रात का क्या इसमें डिक्शन वाजी होता, उसलूब वाजी होता नजर आया आपको? मुझे नजर आया। मुझे असलूब के हवाले से ये नावल बहुत ही पसंद आया, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक संग मील के तौर पे एक नावल है ये असलूब में। बहुत शुक्रिया आपका मुख्तसर सी गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान मजीद साहब, आपने बहुत कम वक्त में अपने नादिर ख्यालात से नवाजा। ये बात दुरुस्त है कि चिराग साज एक अच्छा इजाफा है उर्दू अदब में, उर्दू फिक्शन में। कहानियां, फिर बयानियां, फिर महाबयानियां, और फिर जहां पे आके बड़े बड़े सीनियर नॉवल निगार इस वक्त मार खा रहे हैं वो है उसलूब की सतह। मैं ये समझता हूं कि हमारे अदब में जदीदियत या माबाद जदीदियत के नाम पे मानूसियत को नामानूसियत और नामानूसियत को मानूसियत की जानिब लाने की लायानी कोशिश की गई, जिसकी वजह से हमारा हमारा कम से कम 3 दहाइयां जाया चली गई। और ये एक अलग बहस है, इस पे फिर आइंदा हम अपने सीनियर से भी बात करेंगे। मेरी तरफ से, सुखन की पूरी टीम की तरफ से उस्मान गनी रात साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी किताबों के हवाले से भी किताब कहानी के सफर में हम बात करते रहेंगे।